آپ جتنی بھی حدیثیں پیش کریں گے، میں نے آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی روایات پیش کریں گے، بخاری سے 7 پیش کریں گے یا 100 پیش کریں گے، سیاستہ سے آپ 700 پیش کریں گے، ہر حدیث شریف میں یہ دیکھیں گے کہ یہ صحابی نے نبی پاک کا عمل پیش کیا. نبی پاک اپنا قول فرمان نہیں ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے سمپل سا کہ ایک حدیث لے کر آئیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو، چاہے وہ ضعیف ہی ہو. میرا اصلی مقدمہ تو بخاری مسلم میں ہے رفع الیدین کے ساتھ. صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں نہیں بتاؤ رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں رفع الیدین کا حکم موجود ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے، تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے، اور ہم اپنے گاؤں ایریا سے آ کے مسجد نبوی میں رکے، آپ کی صحبت کی، 20 دن رہے حضور کے ساتھ دین سیکھنے کے لیے. کہتے ہیں پھر ہمیں گھر کی یاد ستانا شروع ہو گئی. ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو فیس ریڈنگ کر لے. آپ تو کہتے ہیں نا حضور آپ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہی رہتا. جو اس زمانے میں تھے انہوں نے اپنے کام بھی تو کرنے تھے نا، یہ دنیا میں نظام چل نہیں سکتا. تو وہ مالک بن حویرث کہتے ہیں حضور نے جب ہماری حالت دیکھی نا کہ اب یہ بچے انٹرسٹ لوز کر رہے ہیں، ان کو گھر کی یاد ستا رہی ہے، تو حضور نے خود ہی بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے بس جاؤ. یعنی وہ شرم و شرمی خود تو نہیں کرتے حضور اجازت دیں. حضور نے کہا اچھا اب تم جاؤ. دیکھنا واپس جب گئے تو نماز کا جب وقت ہو، 5 نمازوں کی یہ ٹائمنگ ہے جو تم نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان دے جسے قرآن زیادہ آتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہے، وہ تمہاری امامت کروائے. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا. اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں تم بھی اللہ اکبر کہو، میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو. یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم، تسبیحات کا حکم، ارکان کا حکم آ گیا نا. مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے. وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے. مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے. جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک، یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا. اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک